بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین و سامعات، آج کے سوق میں گھر میں موت ہونے کا بیان مسئلہ نمبر 6 سے 10 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 6، مرتے وقت اگر کسی کے منہ سے خدا نخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کا چرچا کرنا چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، اس لیے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے سب معاف ہے، اور اللہ سے اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، جب مر جائے تو سب وضو درست کر دو، کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھ دو کہ کپڑا ٹوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ نہ پھیلے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کے باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائے، پھر کوئی چادر اڑا دو اور نہلانے اور کپلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ مسئلہ نمبر 8، منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مسئلہ نمبر 9، مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، یعنی لوبان وغیرہ یعنی عود وغیرہ کی کوئی خوشبو وہاں پر سلگا دی جائے۔ حیض و نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو یعنی جنابت کی حالت میں ہو، وہ اس کو چاہیے کہ مردے کے پاس نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 10، مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں ہے، ہاں اس کو غسل دینے کے بعد پڑھنا درست ہوگا۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سوگ میں پڑھیں گے۔